علم الصرف اولین، علم الصرف اولین کی ہماری جو کلاس چل رہی ہے آج غالباً 10ویں کلاس ہے، اور ہم نے 4 فصلیں الحمدللہ مکمل کی ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ 10 منٹ کا جو نیا اسی کے ساتھ نون ثقیلہ آپ نے پڑھا ہے نا کل، تو نون خفیفہ انشاءاللہ 10 منٹ میں اس کو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فصل نمبر 5 فعل امر کو ہم ابھی شروع نہیں کرتے، اس کو اس لیے شروع نہیں کرتے کہ پیچھے سے ایک مرتبہ دہرائی ہماری ہو جائے۔ دہرائی اس لیے ہے کہ تاکہ جو حضرات اب تک تسلسل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ایک تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، ایک جو حضرات نئے آتے رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے شناسائی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ان کو ایک لائن مل جائے گی کہ ہم نے کس طرح اس چیز کو سمجھنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج تھوڑا سا لیٹ ہم ہو گئے اس وجہ سے کہ اوپر ذرا مستری حضرات بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ادھر ادھر دوڑ کے، تو ابھی وہاں سے نکل کے آئے ہیں۔ تو کل ہم نے جو فعل مضارع مؤکد آگے بولے، میں نے کیا نام بتایا تھا؟ مؤکد بلام تاکیدیہ مفتوحہ و بانون تاکیدیہ۔ تاکیدیہ میں پھر بانون تاکیدیہ کے آگے بریکٹ میں نے 2 نون لکھے تھے، ثقیلہ شد والا ہوتا ہے یا جزم والا؟ شد والا۔ اور خفیفہ جزم والا۔ یہ کل بتا دیا تھا نا، ثقیلہ کو ثقیلہ کیوں کہتے ہیں، خفیفہ کو خفیفہ کیوں کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی ہم نے بتایا تھا بہت سارے، پھر میں نے آپ کو کچھ نکات پوائنٹس لکھوائے تھے شروع میں، اور ان پوائنٹس کی روح سے ہم آگے چلے تھے۔ مثلا وہ کون سے، اگر آپ خود ہی دوہرا دیں۔ لام تاکیدیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاکید پختگی پیدا کرتا ہے، کیا معنی دیتا ہے؟ البتہ۔ اور مفتوحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ زبر ہوتی ہے، شروع میں آتا ہے کہ آخر میں آتا ہے؟ شروع میں آتا ہے۔ دوسری چیز تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا آتی ہے؟ نون آتا ہے۔ یہ نون آخر میں یا شروع میں؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو البتہ، ضرور بضرور، یہ 2 الفیاں آپ نے استعمال کی ہیں، 2 میجک استعمال کی ہیں آپ نے، 2 کیلیں لگائی ہیں آپ نے۔ تو بتائیں جب کسی چیز کو 2 کیلیں لگے اور ایک کو 1 کیل لگے تو کتنا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اور کیا چیزیں تھیں جو اور میں نے لکھوائیں، پڑھائیں، بتائی؟ نون ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے۔ نون خفیفہ کتنے میں آتا ہے جی؟ آپ نے کل کون سے پڑھے، ثقیلہ یا خفیفہ؟ آج کون سے ساتھ آخر میں پڑھنے؟ خفیفہ۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ 8۔ اور بتائیں جی، اور کوئی اضافی جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے؟ جی، فعل مضارع 14 صیغوں میں سے کتنے مبنی ہوتے ہیں ویسے؟ 2۔ کون سے 2 مبنی ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث کے۔ کون سے جمع؟ یا فعلنا تفعلنا۔ باقی سارے کے سارے صیغے 12 کیا ہوتے ہیں؟ معرب۔ ایسے ہی پڑھا تھا۔ اچھا، پھر اگر ہم اس فعل مضارع کے ساتھ کیا چیز لگائیں کہ سارے کا سارا فعل مضارع مبنی ہو جائے؟ یہ کل جو ہم نے پڑھا ہے نون ثقیلہ۔ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ جب جس صیغے کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو معرب سے کیا بنا دیتا ہے؟ اور جو پہلے سے مبنی ہو تو کوئی تبدیلی اس میں ہوتی نہیں۔ اور جی الف فاصل۔ الف فاصل کون بتائے گا کہ کہاں لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ جہاں 3 نون اکٹھے ہو جائیں وہاں اگر الف نہ موجود ہو تو پھر الف لگاتے ہیں، الف موجود ہو تو پھر لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہاں موجود ہوتا ہے؟ تثنیہ میں اپنا موجود ہوتا ہے نا، اور جہاں نہیں ہوتا وہ 2 صیغے ہیں، بتائیں کون سے 2 صیغے ہیں؟ وہی جو 2 مبنی ہیں، جمع مؤنث کے، جمع مؤنث کے، لا یفعلنانی لتفعلنانی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم الف، اس کو الف فاصل کیوں کہتے ہیں؟ کہ تاکہ ان نونوں کے درمیان میں کیا آ کے کریں؟ فاصلہ۔ اور بتائیں جی۔ جی جی، حروف علت گرا دیتے ہیں۔ حروف علت مثلا ایک واو گرتی ہے اور یا گرتی ہے، مجھے بتائیں واو کتنے صیغوں میں گرتی ہے؟ 2 میں گرتی ہے۔ کون سے 2 صیغے ہیں؟ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر
یعنی یفعلون تفعلون یہ بن جائیں گے لا یفعلن لتفعلن، دونوں میں واو گرا ہے. اچھا یا کتنے میں گرتی ہے؟ ایک میں. وہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث. اصل میں کیا تھا؟ تفعلینا. تو اس سے جب یہ لگا تو پھر کیا بنا؟ لتفعلن. لتفعلن. دیکھیں یہ چیزیں آپ خود بول رہے ہیں، اگرچہ اس سے بول رہے ہیں یا اس سے بول رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں بھی آ جائیں گی. جب آپ اس سے بول رہے ہیں تو سمجھ کے بول رہے ہیں تو انشاءاللہ ادھر بھی آ جائیں گی. تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے. اچھا اور جی اور کوئی چیز؟ اچھا مجھے بتائیں، وہ میں نے کہا تھا آخر میں لا یفعلن، لن کہاں ہے، لن کہاں ہے، لن کہاں ہے، یہ کون کون سی؟ اچھا لن کون سی کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ 5 صیغوں میں. کوئی پڑھ کے بتائے گا؟ پڑھ کے بتا دیں. لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لا فعلن. پڑھ لیجیے. اچھا کتنے صیغے جن میں لن آتا ہے؟ 2. جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں. پڑھیں جی. لا یفعلن، لتفعلن. اچھا جی کتنے صیغے ہیں جس میں لن آتا ہے؟ کون سا ہے؟ جب واحد مؤنث حاضر لتفعلن. ٹھیک ہو گیا. اور کتنے صیغے جس میں لانی آتا ہے؟ 4. وہ کون سے 4 صیغے ہوتے ہیں؟ تثنیہ کے. بول رہے ہیں ان کو، اس میں 3 تا والے، ایک یا والا ہے. جی یا والا پہلے پڑھیں. لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلن. کتنے صیغے ہیں جس میں نانی آتا ہے؟ 2. وہ جمع مؤنث کے ہیں. کون سے جی؟ لا یفعلن، یہ بھی ہو گیا. اور کوئی چیز اس میں جو ہم نے کل پڑھی ہو؟ یہی چیزیں تھی جو ہم نے پڑھ لی تھی کل، یہی تھی نا؟ اچھا چلیں جی، یہ آپ نے تو دوہرا لیا سارا کچھ جو کل پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اب جب دوہرا لیا تو ایک مرتبہ گردان پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو جائے ہمیں، اور اس کے بعد پھر ہم نون تاکید کی گردان کو لے کے پھر دوہرائی کی طرف چلتے ہیں. جی لا یفعلن، لا یفعلن، لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، 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 لا فعلن، لنفعلن. کوئی آپ سنا دیں گے؟ ليفعلن، ليفعلان، ليفعلن، لتفعلن، لتفعلان، ليفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان. یہ آپ مذکر کے پڑھ لیے تھے آپ نے لتفعلن والے؟ ٹھیک ہے. لتفعلن، لتفعلنان، لأفعلن، لنفعلن. ٹھیک ہو گیا. معاویہ آپ سنا. لا يفعلن، لا يفعلان، لا يفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لا يفعلنان، لتفعلن، لتفعلن، لفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لفعلن، لنفعلن. اور جی چلتے رہا خیر کتنا اچھا. ليفعلن، ليفعلان، ليفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، ليفعلن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لتفعلن، لتفعلن، ہوتا گیا تھا. ليفعلنان، لتفعلن، لتفعلن، لا يفعلنان. اچھا لتفعلن، اچھا نا لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان. ٹھیک ہے. لأفعلن، ماشاء اللہ. بیٹھ کے سنا لیں. اور کون سنائے گا؟ اسد بھائی سنائیں گے؟ آپ توجہ رکھیں. پہلے دن یا کے ہیں. ٹھیک ہے. شاباش ماشاء اللہ. الان نے لتفعلن، ماشاء اللہ زبردست. اور جی ماشاء اللہ اپنی خوشی سے، اور آپ کی خوشی میں پھر ہمیں بھی خوشی ہوگی. ماشاء اللہ. اور جی ليفعلن، ماشاء اللہ. ليفعلان، ليفعلن، لتفعلن، لتفعلان، ليفعلنان، لتفعلن،
لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لأفعلن لنفعلن. ماشاء اللہ جی. اور جی آپ ترشید صاحب سنائیں گے؟ آپ کل نہیں تھے نا. اچھا جی عبدالحلیم صاحب سنائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو چلیں جی یہ آپ کے سامنے گردان تو آ گئی نا, اس کو آپ نے کرنا ہے یاد, اور انشاءاللہ اس مرتبہ آپ مجھے ضرور سنائیں گے. ٹھیک ہے نا, سنائیں گے نا؟ نہیں تو ہم بڑے مشتاق ہیں آپ سے سننے کے. اگر ادھر نہ سنی تو ادھر سننی پڑے گی ہمیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ ادھر سنا دیں تاکہ ادھر پھر شاید نہ سنانا پڑے. اچھا جی اب اس کے بعد ہم نون تاکید پڑھنا چاہتے ہیں. نون تاکید کتنے صیغوں کے ساتھ لگتا ہے؟ 8 کے ساتھ. ابھی آپ نے بولا کتنوں کے ساتھ لگتا ہے؟ کون سے 6 صیغے ہیں 14 میں سے جن کے ساتھ نہیں لگتا؟ کل ہم نے اس کو بھی گزارا تھا. 4 تو سیدھے سیدھے تثنیہ کے, اور 2 جمع کیا کہا جی؟ 4 تثنیہ کے 2 جمع. اب جب ہم گردان لکھیں گے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ تثنیہ والے نہیں آئیں گے کیونکہ نہیں لگتا نا ان کے ساتھ. اور کیوں نہیں لگتا کل میں نے بتایا تھا, آخر میں 2 ساکنہ گٹھے ہو جائیں گے. 2 ساکنہ گٹھے کرنا ٹھیک نہیں ہے, اجتماعی ساکنین ہوتا ہے اور یہ منع ہے, اس کے اپنے ضابطے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم لکھتے ہیں مثلا سب سے پہلے میں لکھنا چاہتا ہوں, اب آپ بول لیں جی لایف جی لایفعل علن. لایفعلن اس کا معنی کر لیں البتہ ضرور بضرور کام کرے گا وہ. پھر بول لیں البتہ ضرور بضرور کام کرے گا وہ جی. اب اس کے بعد آپ نے خود کہا ہے 4 تثنیہ کے نہیں ان کے ساتھ نہیں لگتا, تو اس کے بعد تثنیہ آ رہا ہے. لکھیں نہیں لکھ سکتے نا, چھوڑ دیا. تو تثنیہ جب چھوڑ دیا اس کے بعد بولیں جی آگے جمع مذکر کا آئے گا نا, واحد مذکر حاضر غائب ہے نا پہلے, پھر تثنیہ ہوتا ہے, تثنیہ لگتا نہیں ہے تو انہوں نے اعتراض لگا دیا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ جمع مذکر غائب. لایفعلون یہ بھی ہو گیا. اچھا اس کے بعد بولیں لتفعلن جی لتفعلن ہو گیا. اس کے بعد پھر تثنیہ آ رہا ہے, کیا کریں؟ کراس لگا دیں. ادھر آپ کی کتاب میں ڈاٹ ڈالے ہوئے ہیں, ڈاٹ. ابھی اس کو نہیں دیکھیں, ادھر ہی دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا لتفعلن اس کے بعد تثنیہ چھوڑ دیا ہم نے. آگے چلیں جی. جمع مؤنث کے ساتھ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. دوسرا کراس آ گیا. اب یہ 6 آپ کے پاس پورے ہو گئے غائب کے. کون سے پورے ہو گئے؟ اب حاضر کے رہ گئے 6. تو گویا غائب میں ٹوٹل کتنے ان کے ساتھ لگتا ہے؟ یہ نوٹ کر لیا. اچھا اب آئیں جی حاضر کی طرف. حاضر میں لگائیں جی لطف علن لگا دیا میں. اس کے ساتھ آگے تثنیہ آئے گا تو تثنیہ کے ساتھ نہیں لگتا, کراس لگ گیا. آگے کیا ہے؟ اس کی طرح ہوگا لیکن تا ہوگی. لطف ٹھیک ہو گیا. جمع مذکر ہے نا, جمع مؤنث تو نہیں, جمع مؤنث کے ساتھ نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. پریشان ہو گئے. ہاں جی پریشان ہو گئے. اچھا چلے جی اس کے ساتھ کیا کریں ابھی؟ ہاں جی اچھا لایفعلن نا ٹھہرا نا, وہ یہ تو ٹھیک ہے, وہ میں اس کے ساتھ لگا رہا تھا. اچھا لتفعلن ہو گیا نا, لتفعلن ٹھیک تھا نا وہ, ٹھیک ہے. لتفعلن کیا تھا؟ ٹھیک تھا وہ. یہ ہو گیا یہاں پر لتفعلن ہو گیا. یہ درمیان میں کراس آ گیا نا تثنیہ کا. 3 پورے ہو گئے. ہاں یہ آگے چلیں. لتفعلن لتفعلن. اچھا جی لتفعلن ہو گیا. آگے تثنیہ پھر نہیں ہے, اور جمع مؤنث کے ساتھ لگتا ہے؟ ہاں نہیں لگتا. اب گنے جی یہ بھی 6 پورے ہو گئے. یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 2 رہ گئے. اب وہ آخر جی لأفعلن لنفعلن جی یہ پورے ہو گئے. کتنے پورے ہو گئے جی؟ 8 پورے ہو گئے.
مثلا لا يفعلن لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا فعلن لا نفعلن. پڑھیں لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن، لا يفعلن لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا يفعلن لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا افعلن لا نفعلن. اب دیکھ لیں آپ نے کیا کہا تھا کہ 14 صیغوں میں سے کتنی صیغوں کے ساتھ لگتا ہے نون خفیفہ؟ 8. 6 کے ساتھ 6 کون سے ہیں؟ 4 اور 2 جمع. یہ دیکھیں ادھر تسنیہ گیا نہیں گیا؟ تسنیہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ادھر تسنیہ گیا نہیں گیا؟ گیا نا؟ ادھر بھی تسنیہ گیا نہیں گیا؟ اور ادھر بھی 4 تسنیہ گئے نا؟ اب اس کے بعد جمع مؤنث کو دیکھ لیں. 2 یہ بھی گئے نا؟ تو یہ 6 ٹوٹل نکل گئے اس میں سے. تو باقی کتنے رہ گئے پھر؟ 8. 8 آپ کے سامنے لکھیں. تو اب انگلیوں پر پڑھ لیں. لا يفعلن لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا افعلن لا نفعلن. اب پڑھ لیں. ہاں مذکر کے 2 نکالیں پہلے نا تسنیہ چھوڑ کر. ٹھیک ہے. لا يفعلن لا يفعلن، اس کے بعد لا تفعلن 2 آ جائیں گے. اس کے بعد لا تفعلن آ جائے گا، پھر لا تفعلن آ جائے گا، اور پھر آخری 2 ہے ایک طرح کے لا فعلن لا فعلن. ہاں جی. يفعلن لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا تفعلن لا تفعلن، لا افعلن لا نفعلن. ٹھیک ہے جی. اور جی جی اچھا معاویہ آپ. لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن. ٹھیک ہے. اور جی اور جی نثار آپ. ٹھیک ہے. چلیں ان کو دیکھ کے سب پڑھ لیں. ذرا غور کریں آپ یہاں پر 2 یا والے لا يفعلن لا يفعلن، واحد مذکر غائب جمع مذکر غائب، تثنیہ غائب، تثنیہ بیچ میں سے کیا. اس کے بعد لا تفعلن اور آگے 2 غائب. ٹھیک ہو گیا. یعنی تثنیہ بھی غائب اور جمع مؤنث بھی غائب. جمع مؤنث کے ساتھ نہیں لگتا نا، آپ نے کہا ہے نا. اس کے بعد پھر ہم حاضر پر آ گئے. لا تفعلن لا تفعلن درمیان سے تثنیہ غائب، پھر اس کے بعد لا تفعلن تثنیہ غائب اور جمع مؤنث بھی غائب. تو تثنیہ بھی غائب ہو گئے اور جمع مؤنث کے صیغے بھی کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. پیچھے 8 رہ گئے. یہ نوٹ فرما لیا آپ نے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. اب چونکہ کتاب کے اندر آپ دیکھیں، پھر ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کتاب میں یہاں پر ہے لا يفعلن، نظر آ رہے ہیں؟ اسی طرح دیکھ لیں. لا يفعلن آگے ڈاٹ ڈاٹ لا يفعلن. ٹھیک ہو گیا. کیا غائب ہو گیا؟ تثنیہ مذکر غائب، غائب ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد آگے لا تفعلن اور اس کے بعد 2 غائب ہو گئے، ڈاٹ ڈاٹ 2 میں لگے. کون سے 2 غائب ہو گئے؟ ایک تثنیہ والا غائب ہو گیا اور ایک جمع مؤنث والا. اسی طرح کہا ہے آپ نے نا، 4 تثنیہ کے نہیں ان کے ساتھ لگتا اور 2 جمع مؤنث والوں کے ساتھ. اچھا اس کے بعد ہے لا تفعلن اور پھر ڈاٹ ڈاٹ تثنیہ غائب ہو گیا نا، اور لا تفعلن. اس کے بعد آگے ہم چلیں لا تفعلن. ٹھیک ہے. اور آگے ڈاٹ ڈاٹ کیونکہ تثنیہ بھی غائب اور جمع مؤنث بھی غائب. اور اس کے بعد واحد متکلم لا افعلن لا نفعلن. سمجھ آ گئی ہوگی. تو مختصر یہ ہے کہ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے صیغوں کے ساتھ نون خفیفہ نہیں لگتا. یہ اپنے ذہن میں تصور بٹھا لیں، اس کے مطابق آپ نے گردان بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب یہ آپ کی 4 فصلیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. ہم 5ویں فصل کو فعل امر کو شروع نہیں کرتے، جیسے پہلے عرض کیا تھا
ہم شروع سے لے کر کوشش کرتے ہیں سرسری سی دہرائی ہم یہاں تک لے آئیں تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کر کے. آپ سے ہی پوچھیں کہ جیسے ابھی پوچھا تھا میں, آپ بے شک کتابیں دیکھیں, اپنے نوٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ جو سوال ہوگا جواب دیتے چلے جائیں گے, ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے تاکہ دہرائی اس ترتیب سے ہو جائے. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر میرے پاس 4 کھلا ہے. علم الصرف کی تعریف کا صفحہ میرے سامنے کھلا ہے. علم الصرف کی تعریف کون سی ہوتی, کیا ہوتی ہے؟ علم ہماری آگاہی جی کیوں لگایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ نون کی اقسام ہے نا, مثلا نون مشدد ہے, نون تنوین ہے, نون ساکن ہے, یہ نون کی اقسام ہیں. اب ہر اہل زبان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنی زبان کے اعتبار سے وہ کوئی بھی چیزیں منتخب کر سکتا ہے. چنانچہ عرب والوں نے اپنے ان فعل مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے, مثبت میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں. یعنی ثقیلہ زیادہ استعمال کیا اور خفیفہ کم استعمال کی ہے. خفیفہ کم استعمال ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, خفیفہ کم استعمال ہوتا ہے, ثقیلہ زیادہ استعمال. قرآن کریم میں بھی زیادہ ثقیلہ استعمال ہے, خفیفہ بہت کم جگہوں پر آیا ہے, لیکن ہے صحیح. یعنی یہ اہل زبان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کیوں رکھا. جس طرح ہم اپنی زبان میں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار صرف عربوں کو ہی نہیں تھا, بلکہ قرآن کریم جو عربی میں اترا, خود قرآن کریم کے اندر بھی ان چیزوں کی گنجائش اور اسی ترتیب سے رکھی گئی کہ مضارع مثبت میں تاکید کے لیے 2 چیزیں استعمال کی گئی. نون تاکید کو 2 صورتوں میں, ثقیلہ میں بھی اور خفیفہ میں بھی, لیکن میں نے عرض کیا ثقیلہ زیادہ استعمال ہے اور خفیفہ کم ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے خود وضع کیا اس چیز کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے یہاں پر جو ہم عرض کر رہے تھے, علم الصرف کی تعریف میں جی ہم علم الصرف میں کلام کی پہچان کرتے ہیں یا کلام جن صیغوں سے بنتی ہے اس کی پہچان کرتے ہیں, اور نحو میں کس کی پہچان ہوتی ہے؟ کلام کے اندر آنے والی چیزوں کی پوزیشن کی, ان چیزوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں صیغوں کی یعنی مفردات کی پہچان ہوتی ہے. اچھا, اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ آتا ہے. گرداننے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک صیغے سے آپ 13 صیغے بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی گردان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آگے ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صیغہ اس پہلے صیغہ سے کیسے بنا. جیسے ضربا سے کیسے بنا ہے, آخر میں کیا لگا ہے؟ الف ضمیر لگی ہے. اور الف ضمیر عرب کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تسنیہ کے لیے. کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور واو ضمیر کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہے فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں عربی عبارت آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گی, اگر اس پر زبر زیر پیش نہیں بھی لگے تو آپ نے اگر صرف نحو اچھی پڑھی ہے تو آپ اس کے اعراب خود لگا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے اصطلاحات. اصطلاحات میں نے کیا بتایا تھا, اصطلاحات کیا چیز ہوتی ہیں جی؟ جی, اصطلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو باس آگے کرنے لگے ہیں اس باس کے کرنے سے پہلے اس باس میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوں گے ان الفاظ میں خاص قسم کا مفہوم ہوگا. اگر آپ بات سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے ان الفاظ کا سادے لفظوں میں مفہوم بیان کر دیں تاکہ وہ لفظ کا مفہوم سمجھیں گے تو آگے جب وہ لفظ بار بار گزرے گا تو وہ پریشان نہیں ہوں گے, وگرنہ وہ چیز کہاں سمجھیں گے جب وہ لفظ کا معنی نہیں سمجھ رہے, اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے. مثلا جیسے مفتو, تو میں کہوں زبر والا تو آپ سمجھیں گے, لیکن جس نے نہ پڑھا وہ مفتو کسے کہتے ہیں, فتح کیا ہوتا ہے, نصب کیا ہے, منصوب کیا ہے, وہ بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا. اس کو کیا پتہ ہے کہ نصب اور فتح بھی زبر کو کہتے ہیں, نصب اور فتح بھی زبر کو کہتے ہیں. جی, تو اصطلاحات کا مطلب کسی بھی فن میں استعمال ہونے والے تعارفی شناختی کلمات کہ جن کے ذریعے سے اس بحث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تعارفی اور شناختی کلمات کہ جن کے ذریعے سے اس بحث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تعارفی اور شناختی کلمات, ٹھیک ہو گیا. یہ بھی میرے اپنے لفظ ہیں, تعارفی اور شناختی کلمات. اچھا جی, اب ہم مثلا چلتے ہیں زمہ. اب میری طرف توجہ, آپ زمہ کس کو کہتے ہیں آپ بولتے جائیں. فتح کسرہ زیر کو, تنوین حرکت, سکون اور جزم حرکت
نہ ہونے کو کہتے ہیں. سکون اور جزم میں کوئی فرق بتایا تھا میں نے. مثلا میں نے کہا تھا الف ساکن ہوتا ہے جزم والا نہیں ہوتا. الف کو جزم والا بنائیں گے تو الف الف نہیں رہے گا, اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی, ماہیت تبدیل ہو جائے گی, وہ کیا بن جائے گا حمزہ. اور پھر میں الف اور حمزے میں نے آپ کو بہت سارے فرق بتائے تھے. جھٹکا کس میں ہوتا ہے, الف میں یا حمزے میں؟ حمزے میں ہوتا ہے. اور الف اپنے سے پہلے صرف ایک ہی چیز برداشت کرتا ہے, زبر, اور حمزہ ہر شے استعمال برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح شد کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کو دو مرتبہ پڑھا جائے. مشدد حرف وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر شد آ جائے, دو بار پڑھا جائے, ایک مرتبہ ساکن ایک مرتبہ متحرک. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ تشدید کا مطلب شد دینا, اور شد کی شکل کیسی ہوتی ہے, تین کو الٹا کرنا, تین کو الٹا کرنا. اچھا مضموم کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مضموم کسے کہتے ہیں؟ دونوں پیش آ رہے ہیں, دونوں کیا ہیں؟ منصوب کسے کہتے ہیں؟ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس پر پیش ہو, جس پر زبر ہو, مفتوح ہو گیا. اور منصوب بھی وہی ہوتا ہے. اچھا مجرور کسے کہتے ہیں؟ اور مکسور کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے دونوں الگ ساتھ ساتھ جوڑی ہیں. مرفوع, مرفوع, مضموم اور مرفوع, منصوب سواد کے ساتھ, اور مجرور کے ساتھ مکسور. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں آپ کو اب آپ کو اوپری نہیں لگ رہی ہوگی چیز. آصف صاحب اب ذرا شناساس ہی لگ رہی ہوگی. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اصل میں. یہ جو رفع نصب جر ہوتا ہے نا, یہ اصل میں ہم استعمال کرتے ہیں مورب میں. کس میں؟ یہ جو ضم فتح کسر ہوتی ہے نا, یہ ہم استعمال کرتے ہیں مبنی میں. یہ جو ضمہ فتح کسرہ ہوتا ہے یہ استعمال کرتے ہیں دونوں میں. یہ فرق ہے, سمجھ آ گئی ہوگی. رفع نصب جر استعمال کرتے ہیں مورب میں. ضم فتح کسر یہ استعمال کرتے ہیں مبنی میں. اور ضمہ فتحہ اور کسرہ یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. رفع نصب جر کس میں استعمال ہوتا ہے؟ رفع نصب جر مورب میں. اس کے بعد ہاں جی دوسرا ہے صرف یہ ہاں یہ فرق کریں. ٹھیک ہے. یہ صرف والا ہے جو آپ پڑھتے ہیں ڈبل اے, اور یہ نہ ہو والا ہے. اچھا جی یہ بھی ہو گیا جی. جب آپ نے تین قسم کی بیماریوں کے نام ہی لے لیا, معتل, محموز, مضاعف, اور ان کے مقابلے میں جو بالکل بیماری سے پاک ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. اور آپ نے ہفت اقسام پڑھے تھے, کتنے بنتے تھے؟ 7. ٹھیک ہے, بڑے بڑے 7 بنتے تھے. صحیح وہ ہے جس کے فا عین لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہے, کوئی بیماری والا لفظ نہ ہے. اور معتل وہ ہوتا ہے کہ فا عین لام کے مقابلے میں سے ان میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حرف علت یعنی الف واو یا میں سے کوئی آ جائے. اور عام طور پر کون آتا ہے؟ واو یا. کون آتا ہے؟ واو یا آتا ہے. الف خود بذات خود کسی جگہ نہیں آتا, البتہ آخری حرف پر کبھی کبھی بدل کے آ جاتا ہے, بدل کے آ جاتا ہے, خود نہیں آتا. آپ نے سوال بھی کیا تھا. ٹھیک ہے جی, میں نے کہا تھا یہ آگے چل کے ہم بتائیں گے. اچھا خود نہیں آتا, خود نہیں آتا بلکہ وہ کسی چیز سے بدل کے آتے ہیں. مثلا دیکھیں یہ دیکھیں دا وا, دا واو آئے نا, رضیہ آئے نا, سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب میں لگاتا ہوں رما. کیا ہے؟ رما. یہ دیکھیں کھڑا زبر جو ہوتا ہے یہ چھوٹا الف ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ یا ہے, لیکن یا کو یہاں نہیں پڑھ رہے, اس کی جگہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رما. اب یہ الف, یہ واو تو خود آتی ہے, یا خود آتی ہے, الف بذات خود نہیں آتا کسی جگہ بھی حرف علت. اس کو پھر ہم حرف علت کیوں شمار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سٹپنی کے طور پر آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ سٹپنی. جس طرح گاڑی میں 4 ٹائر آپ کے پورے ہیں, ایک سٹپنی آپ نے رکھی ہوتی ہے اور وہ باقی ٹائروں کے مقابلے میں کم تر ہوتی ہے, کم تر ہوتی ہے نا. جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے لگاتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں. تو یہ الف کو سمجھیں سٹپنی ہے حرف علت میں, یہ کوئی باقاعدہ حرف علت نہیں ہے, اس کو خواہ ہم نے شمار کیا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس لیے کیا کہ یہ سٹپنی کے طور پر کبھی دیکھیں یہاں کام آ گیا.
مثلا فعل مضارع میں دیکھ لیں یرزا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں تو یا ہے رضیہ یرزا، لیکن یہاں پر یا کو کیسے بدلا ہم نے؟ قاعدے کے تحت بدلا ہے. تو یہ حرف علت ہے. جب یہ گرے گا مثلا لم لگا دیں اس کے شروع میں تو کیا پڑھیں گے ہم؟ لم یار، کیونکہ لم آخر سے حرف علت کو گراتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس کو گرایا ہے؟ اس کو گرایا ہے، اس کو، یا کو نہیں گرایا، اس کو گرایا اور یہ ساتھ خود گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الف باقاعدہ حرف علت بن کے نہیں آتا، یہ بس واو یا سے بدلتا رہتا ہے. اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ جو آپ نے سوال اٹھایا. کالا ہوتا ہے اس کو بھی الف ہے کالا. قالا قوالا، دیکھیں نا اس میں بھی قوالا تھا اصل میں. قوالا سے پھر ہم نے قاعدہ لگا کے کیا بنا دیا؟ قالا. مثلا یہ دیکھیں قوالا، قاعدہ یہ ہے کہ واو یا متحرک اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں، کیونکہ زبر سے الف جوڑتا ہے، واو جوڑتا نہیں. یہ قاعدہ ہے. ابھی اس پر آپ نہیں پہنچے. تو پھر ہم نے جب الف سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ اب یہ الف اپنا نہیں ہے، اسٹپنی ہے جو میں کہہ رہا تھا، یہ واو سے بدل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بیا، بیا یا متحرک اس سے پہلے زبر ہو، قاعدہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو اس یا کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ جیسے یہاں واو کو تبدیل کیا الف سے، اس واو کو تبدیل کیا الف سے نا، تو اس کو بھی الف سے تبدیل کریں با. اب یہ الف جو ہے اپنا نہیں ہے، اسٹپنی ہے، اصل میں تو یہاں پر یا ہے. تو حرف علت اصل میں واو اور یا ہے. الف ویسے آتا رہتا ہے بدل بدل کے بس، لیکن آتا ہے تو اس لیے ہم اس کو شمار کرتے ہیں. اچھا جی، یہ چیزیں آپ صرف کی کوئی بھی دنیا کی کتاب ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز، یہ جو میں بتا رہا ہوں. یہ ویسے جب ذہن میں سوال اٹھتا ہے، جیسے حضرت کو اٹھا، میرا بھی اٹھا تھا کسی وقت، تو میں نے اس کو تلاش کیا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اٹھی ہیں ذہن میں جو آئی ہیں، وہ بلکہ میں نے بڑے بڑے صرفیوں پر پیش کیا اور پریشان ہو گئے ہیں. مانسرا کے بڑے بڑے صرفی تو پریشان ہو گئے اس کو. تو میں نے کہا یار میرا ذہن تو یہ معلوم کا یہ ٹھیک ہے. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تین آ گئے یہاں پر. یہ تو ہو گئے حروف علت کے تھے. جو حرف علت اگر فا کے مقابلے میں آئے اس کا نام بتائیں. مثال. اگر عین کے مقابلے میں آئے اجوف، پیٹ درمیان میں ہوتا ہے پیٹ. ادھر لام کے مقابلے میں آئے ناقص. ناقص کا معنی آخر سے دم کٹا، تو دم آخر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مثال شروع میں دینے کے سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، تو مثال فا کے مقابلے میں ہم لے آئے اس کو مثال کا. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مثال واوی، مثال. آج ہم پیچھے سے تھوڑا دہرائی کر رہے ہیں صرف کی. جو ہم نے 4 فصلیں پڑھی، ہم نے کہا ان کو دوبارہ سے دوہرا لیتے ہیں تاکہ نئے آنے والے حضرات کو بھی تھوڑا سا فائدہ ملے. تو جی میں عرض کر رہا تھا کہ مثال واوی، مثال یعنی فا کے مقابلے میں واو آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال واوی. اور یا آ جائے یا. واوی کی مثال دے دیں وعدہ، یا کی مثال دے دیں کوئی یسرا. جی اب اجوف کی طرف جائیں. اجوف واوی کی مثال دے دیں، عین کے مقابلے میں آیا ہو واو. قوالا. یا کی مثال دے دیں بیا. فعالا بیا، وہ فعالا کو پکڑنا ہے، وہ میزان ہے آپ کے پاس. اچھا، اسی پر آپ ناقص پر آ جائیں. ناقص لام کے مقابلے میں حرف علت کو دیکھتے ہیں. جی ناقص واوی اور ناقص یائی. معطل کا جنازہ ہو گیا. ہاں جی وہ بھی ہے. اسی طرح آپ چلیں آگے جی محموز کی طرف. محموز الفا مثال دیں، یعنی فا کے مقابلے میں حمزہ آ جائے. امارا کیا ہے؟ آمارا. فعالا. اس کو سمجھ رہے ہیں حضرات؟ امارا. فعالا آپ کے پاس ترازو ہے، اس فعالا کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، بس اس فعالا پر آپ نے سب کو فٹ کرنا ہے. فعالا. جی آمارا. حمزہ کس مقابلے میں ہے؟ اس کو کیا کہیں؟ محموز الفا. محموز الفا. اچھا جی عین کی مثال دیں. محموز العین کی. سآلا. سوال کیا اسے ایک آدمی نے. سآلا. دیکھیں حمزہ اس کے آ رہے. اچھا لام کی مثال دیں. محموز الفا. پڑھا اسے ایک شخص نے قرات کی. یہ ہو گیا محموز کی بات ہے. اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ مضاف. مضاف کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی. ثلاثی کا مطلب ٹوٹل حرف 3 ہے،
اور رباعی کا مطلب ٹوٹل حرف 4 ہے. جی ثلاثی کی مثال دے دیں. فرا اصل میں کیا تھا؟ فرارا. تو ہم نے قاعدہ لگا کے کیا بنا دیا؟ فرا. فرارا دہرائے. اور مضاف کا معنی ہوتا ہے ڈبلنگ والا، جس میں ایک حرف کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو کر آ جائے. کوئی سا حرف ڈبل ہو کر آ جائے، کوئی سا حرف. جیسے فرارا را را ڈبل آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ فرا. ٹھیک ہو گیا. مدہ مدہ اصل میں کیا تھا؟ مدادا دال ڈبل. مدادا مدہ مدہ یمدو نصر ینصر کا باب ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ بنیں گے. اچھا اسی طرح مضاف رباعی کی طرف ہم گئے تھے. دم دما کیا بتایا تھا؟ سنگل طاق طاق جفت جفت. کیا مطلب تھا اس کا؟ پہلا اور تیسرا طاق ایک ہوگا اور دوسرا جفت اور چوتھا جفت ایک ہوگا. مثلا دم 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 دال پہلے ہے نا، تو ادھر تیسرے نمبر پر بھی دیکھیں دال ہے، دوسرے نمبر پر ہے میم اور چوتھے نمبر پر بھی کیا ہے؟ میم. تو جفت جفت سے آپس میں مل رہا ہے اور طاق طاق آپس میں. حضرات سمجھ رہے ہیں نا؟ دم دم رباعی تو اس لیے کہ 4 ہے، لیکن اس کی پہچان میں نے کیا بتائی تھی؟ طاق طاق جفت جفت. پہلا اور تیسرا ایک جنس کا، دوسرا اور چوتھا ایک جنس کا. حس حسا مز مزا، اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں. اچھا جی جی آپ نے ہفت اقسام بھی پڑھ لی. ہفت اقسام میں سے ایک چیز رہ گئی، لفیف. لفیف کا معنی لپٹا ہوا، جس میں ایک حرف علت نہیں ہوتے. کتنے حرف علت ہوتے ہیں؟ 2. حرف علت کون سے ہیں؟ الف واو یا. اب ان کو 2 2 کر کے آپ لائیں گے. جب 2 کر کے لائیں گے تو ظاہر بات ہے صورتیں 2 بنیں گی. یا تو ان 2 کے مقابلے میں آئیں گے، یا اس طرح ہوگا کہ ایک ادھر آئے گا ایک ادھر آئے گا. حرف علت درمیان میں فرق آئے گا تو ہم کہیں گے لفیف مفروق. مفروق کا معنی فرق سے جدا کیا ہوا. اس کی مثال دیں مفروق کی. وَطْيٌ. ٹھیک ہے. وَطْيٌ واو طا یا. واو اس کے یا اس کے درمیان میں طا حرف علت نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق، فرق کے ساتھ آیا ہوا ہے. اب ایسا بتائیں مقرون. مقرون قرآن سے بنا. قرآن کا معنی صورتیں آیتیں ربط کے اعتبار سے ملی ملی ہیں. تو مقرون کا مطلب حرف علت آئے 2 ہوں لیکن ملے ملے ہوں. اب ملنے کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ 2. یا تو ان 2 میں ملے ہوں گے یا ان 2 میں ملے ہوں گے. مثلا اس میں ملے ہوں گے یا اس میں ملے ہوں گے. جی اس کی مثال دیں. ویلن واو یا لام. واو یا شروع میں آ گئے. اور بتائیں یوم. اچھا اب اس کی مثال دیں. قوا قوی. قوا لپیٹا اس نے تھان. قوا یتوی. قوا قوی قوا اسی میں سے ہے نا. واو یا کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ آئین اور لام. سمجھ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ گیا نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ لفیف جو مفروق ہے وہ تو ایک ہے، جو مقرون ہے اس کی کتنی مثالیں ہیں؟ 2 ہیں. ادھر سے ملیں یا ادھر سے 2 ملیں. سمجھیں آپ اس بات کو؟ سمجھے تو اصل میں جو نئے حضرات ہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی نا. یہ دیکھیں جی ادھر سے ملائیں جی. ادھر سے ویلن. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی ویلن. واو کس کے مقابلے میں؟ یا کس کے مقابلے میں؟ تو دیکھیں یہ ادھر سے مل گئے. اور آخر لام جو ہے صحیح ہے، وہ حرف علت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لفیف مقرون، ملا ہوا آپس میں. اب ادھر سے ملائیں جی. ہاں جی قوا قوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں واو فا جو ہے، قاف جو ہے فا کے مقابلے میں وہ صحیح ہے، لیکن واو بیمار ہے ادھر آ گیا، یا بیمار ہے ادھر آ گیا. دونوں ملے ہوئے. اس کی مثال فعل کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس سب میں فعل میں سب میں ہو سکتی ہے. سب میں ہو سکتی ہے. انہوں نے بلکہ لکھا بھی ہے ادھر شعر کہ یہ جس طرح آپ یہاں بناتے ہیں تو کسی میں بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں نہیں ہو، موسیقہ کتاب ہے دوسرے درجے میں، اس میں لکھا ہوا ہے. اس دن میں پڑھا رہا تھا اوپر، اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا یہاں جب آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کے بعد آگے اصطلاحات چونکہ چل رہی تھی بہت ساری. جی صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ مادہ اور شکل کو کہتے ہیں. صیغہ مادہ اور شکل. مادہ کہتے ہیں میٹیریل کو، اور شکل اس کی جو لکھتے وقت آپ اس کی شکل و صورت بنتی ہے. شکل و صورت کو صیغہ کہا جاتا ہے. جی
اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. اسم کی میں نے کتنی صورتیں بتائی تھیں؟ 2. یا تو متعین نام ہوگا کسی کا عالم جیسے زید، عمران، اس طرح کے نام ہیں، یا غیر متعین ہوگا مثلا مارکر، تو یہ متعین نہیں ہے، نام ہی ہے، اسم ہے. اچھا اسی طرح کام فعل کو کس کو کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں. آگے زمانہ وقت کا نام ہے، اور زمانے کتنے قسم کے؟ 3. کون کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، ماضی، حال، استقبال. ماضی میں گزرا ہوا زمانہ، اور مضارع میں کتنے زمانے ہو سکتے ہیں؟ 2. کون کون سے 2؟ اچھا جی. اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھا تھا امر. امر میں کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ امر میں حکم کیا جاتا ہے. زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ حال کا آخر اور مستقبل کا شروع. حال کا آخر اور مستقبل کا شروع. کیونکہ میں نے کہا تھا جب آپ کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حال کا آخر ہے اور مستقبل کا شروع ہے. اور نہیں میں بھی اس طرح نہیں میں کام سے روکا جاتا ہے، اور وہ بھی زمانہ یہی ہوتا ہے. آگے کیا ہے؟ مثبت، منفی. مثبت میں کسی کام کے ہونے کا، اور منفی میں کسی کام کے نہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. فعل کا فاعل ہوتا ہے، اور ویسے دوسرا اس میں فاعل ہوتا ہے. دونوں میں میں نے فرق بھی بتائے تھے. اچھا اسی طرح ایک مفعول بھی ہوتا ہے. مفعول بھی ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے. مارا زید نے امر کو. مارا فعل، زید نے فاعل کے بعد نے آتا ہے. فاعل زید. امر کو، امر کیا بن جاتا ہے؟ مفعول بھی. مفعول میں نے کہا تھا اس کے ساتھ مفعول بھی کہیں، کیونکہ مفعول کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. ان میں سے جس مفعول پر ہم بات کر رہے ہیں مفعول بھی ہے، دوسرے اور نہیں ہیں. اچھا اسی طرح فعل معروف. معروف میں نے کہا تھا معروف اور مجہول یہ اپنے فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں. فاعل اگر معلوم ہے آپ کو تو آپ اس کو بنائیں گے فعل معروف. معروف کا دوسرا نام کیا تھا؟ معلوم. اگر فاعل معلوم نہیں ہے، جہالت میں ہے، تو آپ کہیں گے فعل مجہول. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فعل لازم. فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو اپنے لازم رہے، پابند رہے. کس تک پابند رہے؟ فاعل تک. فاعل سے آگے نہ جائے. فاعل کے آگے مفعول بھی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جیسے ذہب زید، گیا زید، بات ختم ہو گئی. آیا زید، بیٹھا زید. ٹھیک ہے جی. جاگا زید، سویا زید. لیکن فعل متعدی اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو تعدی کرے، یعنی سر اٹھائے اور تجاوز کرے. کس سے تجاوز کرے؟ اپنی حد سے. حد کیا ہوتی ہے؟ فاعل. تو حد فاعل سے تجاوز کر کے آگے مفعول بھی کو چاہ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. مثال کے طور پر مارا زید نے، تو سوال پیدا ہوگا کس کو مارا؟ تو جس کو مارا وہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی. آپ نہیں بھی بولیں گے، لوگ آپ سے بلوائیں گے کس کو مارا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد غائب ہے جو موجود نہ ہو. حاضر ہے جس کا دوسرا نام مخاطب بھی ہے، موجود ہے. متکلم بات کرنے والا. اس کے بعد واحد ایک کو، تثنیہ 2 کو، جمع 3 اور 3 سے زیادہ کو. میں نے کہا تھا تثنیہ کا صیغہ صرف کس میں آتا ہے؟ غائب میں اور حاضر میں. متکلم میں آتا ہے؟ علیحدہ سا نہیں آتا. اس کے بعد کہا تھا ہم نے حروف اصلی کی پہچان کیا ہے، تو ہم نے کہا تھا آپ اوپر اصل لفظ لکھیں، اس کے نیچے آپ فاعل لام والے کلمہ لکھیں، تو آپ برابر کرتے جائیں. فاعل لام کے مقابلے میں جو حرف اوپر والے آئیں گے وہ اصلی کہلائیں گے، جو نہیں آئیں گے مثلا اجتنب، افتعل، تو اف حمزہ حمزے کے مقابلے میں گیا، تا کے مقابلے میں گئی. ٹھیک ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ جیم نون با، وہ اصلی ہے. میٹیریل اس کا اصل میٹیریل مادہ ہے، حروف اصلی ہیں. اس کے بعد ہم آگے گئے تھے فعل ماضی کی طرف. فعل ماضی کیسے بنتی ہے؟ میں نے کہا تھا الضرب مصدر ہے یا ضرب مصدر ہے، اس سے بنا ہے ضربہ. یہاں ہم نے فعلہ کی گردان کی ہے، تو فعلہ کی ہم نے گردان کرتے ہوئے کتنے صیغے پڑھے تھے؟ 14. کتنے جی؟ 14 صیغے پڑھے تھے. میں نے عرض کیا تھا فعل معلوم میں کی جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر نیچے کتنی حرکتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 3. مثلا فعلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فاعلہ. فاعلو، عین پر تینوں حرکتیں آپ معلوم میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا مجہول میں ہمیشہ ایک ہی وزن ہے. مجہول میں ہمیشہ ماضی میں بھی یہی قانون ہے اور مضارع میں بھی یہی قانون ہے. ذہن میں آیا؟ اب فعلہ کی گردان آپ سارے پڑھ لیں. فعل، فعلا، فعلتن کا معنی کون بتائے گا؟ کام کیا. تنہ کس میں آتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر میں آتا ہے. آپ سب، تم سب، بڑا ادب احترام کر رہے ہیں. اچھا کام کیا تم سب عورتوں نے. اچھا جنان ادب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ پھر اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں، واحد کے لیے. جی اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں.
تو بہرحال یہ ہو گیا، سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، اس کو جب ہم مجہول بناتے ہیں تو مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے پڑھا تھا. تو مجہول بنا فعالہ سے فعلا، آخر کو برقرار رکھا تھا، شروع میں پیش تھے، شروع میں نہیں، سب کو پیشن دی تھی جو متحرک تھے. آئی بات سمجھ؟ اور شروع سے آخر سے ماقبل کو کیا دی تھی؟ زیر. تو فعالہ سے فعلا، اجتنبا سے تنیبا، متحرک جتنے بھی ہوتے ہیں باقی سب ان کو کیا دیتے ہیں؟ پیش. تنیبا. اچھا جی، جب آپ نے یہ بھی بنا لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کے شروع میں نفی کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ ما. فعالہ کے شروع میں لگا دیا ما. فعالہ کیا معنی بنے گا؟ کام نہیں کیا اسے ایک مرد نے گزرے، اور معنی ہوتا تو کام کیا اسے ایک آدمی نے. یہ معنی ہے فعالہ کا بھی، یہی معنی ہے فاعلہ کا بھی شمار کر لیں، یہی فاعولہ کا بھی شمار کر لیں، کیونکہ معلوم 3 طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. آگے ان کے جو ہمارے پاس صیغے آتے ہیں وہ 3 طرح کے آتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، ضربا، فعلا. ٹھیک ہے. ہاں جی، فاعلہ کی مثال دے دیں. سمعا، حمیدہ، رضیہ. جی، اور آگے فاعولہ کی مثال دے دیں. کروما، شروفا، طہورا. یہ لفظ آتے ہیں بہت سارے اس کے لیے. البتہ کروما استعمال بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ماضی معلوم مجہول بھی ہو گیا. کیسے بنتی ہے؟ فعالہ سے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ تسنیہ کیسے بنتا ہے؟ الف. جمع کیسے بنتا ہے؟ واو. واحد مؤنث غائب کیسے بنتا ہے؟ تا ساکن. لمبی یا گول؟ لمبی. اس کے ساتھ گول اس کے ساتھ لگتی ہے. اس میں اسم کی نشانی آپ نے پڑھی ہے نا. اچھا، اس کے بعد جو ہے الف لگتا ہے تسنیہ. پھر جمع مؤنث کے لیے کیا لگتا ہے آخر میں؟ نون زبر نا. پھر آگے تا تما تم، تا تما تم، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن. ٹھیک ہے عبدالرافع؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے فعلتو فعلنا. اچھا جی، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر مضارع کی طرف. ماضی کے شروع میں جب ہم کیا لگاتے ہیں 4 حرفوں میں سے؟ الف یا الف تا یا نون. مجموعہ کیا بنتا ہے؟ اتین. الف سے، جس کو الف ہم پڑھتے ہیں لیکن اصل میں وہ حمزہ ہے، اس حمزے سے ایک ہی صیغہ بنتا ہے. بتائیں کون سا؟ واحد متکلم. کون سا بنتا ہے؟ فعل مضارع کا واحد متکلم بنتا ہے، افعل. اور نون سے کیا بنتا ہے؟ نفعل. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 تو گئے. پیچھے رہ گئی یا سے بنتے ہیں غائب کے. ٹوٹل کتنے بنتے ہیں یا سے؟ 4. 3 مذکر کے اور 1 جمع. آگے رہ گئی تا سے بنتے ہیں سارے حاضر کے. حاضر کے کتنے ہیں؟ 6. اور 2 جو رہتے تھے واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، وہ بھی کس میں آ جاتے ہیں؟ سمجھ آئیے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے جب ہم نے یہ مضارع پڑھا، اس مضارع کو ہم نے مجہول کی طرف جب اچھا، اس مضارع میں نے کہا تھا 5 7 2. 5 7 2 کا کیا مطلب تھا؟ 5 صیغے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر مضارع کی پیش نظر آتی ہے، اور 7 وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں کیا لگا ہوتا ہے؟ نون اعرابی. نون عربی کے اعرابی. اعرابی، عربی کا معنی دیہاتی ہوتا ہے نا، وہ اور چیز ہے. یہ اعرابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں. کون سے 2 مبنی ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث کے، یا فعلنا تفعلنا. جمع مؤنث کے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں. مجہول کیسے بناتے ہیں جی؟ مجہول فعل مضارع سے یا فعل سے مجہول بنائیں. کیسے بناتے ہیں؟ شروع میں کیا لگائیں گے؟ پیش. آخر سے پہلے والے پر کیا لگائیں گے؟ زبر. ٹھیک ہے. اور باقی اس ترتیب سے تو یا فعل سے کیا بن جائے گا؟ یفعل. ٹھیک ہے. اچھا، یا فعلو کی گردان شروع کر لیں. یا فعلو یا فعلانی. یا فعلو یا فعلانی یا فعلو یا فعلانی یا فعلانی یا افعلو یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلن تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلو نفعل. وہی الف تا یا نون سے ہم نے 14 صیغے بنائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تا سے کتنے بن گئے مجموعے اعتبار سے؟ 6 8. یا سے کتنے بنے؟ 4. حمزہ سے کتنا بنا؟ 1. نون سے کیسے بنا؟ 1. ٹھیک ہے. مجہول بنانے کا طریقہ بھی آ گیا. یا فعلو کا معنی کریں.
کام کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک کام کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. مجھول کا معنی کریں یفعل، کام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. یہ مضارع کی کون سی قسم، آپ نے کتنی مضارع کی قسمیں پڑھی ہیں اس وقت تک؟ 4. مضارع کی 4 قسموں کے نام کوئی بتا دیں. یہ مضارع مطلق ہے، مطلق نہیں مطلق. مطلق کس سے بنا ہے؟ طلاق سے. طلاق کا معنی آزاد، یعنی یہ آزاد ہے ہر قسم کی قید سے. اس کے شروع میں کوئی قید نہیں لگی ہوتی. یفعل. اور مضارع دوسرا کون سے پڑھے؟ دوسری قسم مضارع مؤکد بلا ناصبہ، جس کے شروع میں کیا لگا ہو؟ لن. لن یضرب، لن یفعل. تیسرا کون سا پڑھا ہے؟ مضارع مؤکد بلم جازمہ، لم لگتا ہے اور جزم دیتا ہے، جازمہ جزم دیتا ہے. لم یفعل جزم دی. چوتھا آپ نے جو آخر میں پڑھا ہے وہ کون سا ہے؟ مضارع مؤکد بلام تاکیدیہ مفتوحہ و بانون تاکیدیہ، یعنی ثقیلہ یا خفیفہ. کتنے مضارع کی قسمیں پڑھ چکے ہیں تاحال؟ 4. یہ مضارع مطلق آپ نے پڑھا. مضارع مطلق کے بعد ہم جب چلتے ہیں فصل نمبر یہاں پر جو 3 پہ، تو اس میں آپ نے لم اور لن یہ 2 چیزیں پڑھی ہیں. تو یہ جو لن یفعل ہے، یہ لن جب آ جاتا ہے اس کے اوپر فعل مضارع پر، تو کیا کرتا ہے جی؟ ناصبہ ہے. کیا دیتا ہے؟ زبر. نصب کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. کتنے صیغوں میں زبر نظر آتی ہے؟ 5 میں. کتنوں سے نون اعرابی گرا کر زبر ظاہر کرتا ہے؟ 7. 2 صیغوں میں کچھ بھی نہیں کرتا وہ، کیونکہ وہ جمع مؤنث صیغے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. تو جو آپ نے یفعل کی گردان پڑھی تھی اس کو ہم لن کے ساتھ پڑھتے ہیں. لن یفعل، لن یفعل. یہ دیکھیں نون گرا دیا. لن یفعل نون گرا دیا. لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل. تو 5 صیغے ان میں واضح نظر آیا، ساتھ میں نون اعرابی گرا دیا. 5 صیغے کون سے ہیں؟ لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل. بولیں. لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل. 7 صیغے ایسے ہیں جن سے نون اعرابی گراتا ہے. 4 تثنیے کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث حاضر کا. جی. لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل. 4 تثنیے کے گئے. لن یفعلوا، لن تفعلوا. 2 جمع مذکر کے گئے. لن تفعلی واحد مؤنث کا گیا. پیچھے 2 ہی رہ گئے. لن یفعلنا، لن تفعلنا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. اچھا ایسے لم، اس کا معنی کیا بنتا ہے جی؟ پہلے تو تھا یفعل کا معنی تھا کام کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. لن یفعل کا کیا معنی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. مضارع میں منفی بھی پڑھا تھا، لا یفعل. مضارع میں ہم نے نفی بھی پڑھا تھا، وہاں پر نہیں کرے گا. وہ ابھی ہم 4 قسمیں ہوئی ہیں، ابھی 5ویں 6ٹھی ہے آگے چل رہی ہے، وہ آگے آئے گی. ٹھیک ہے، یہ مؤکد میں آئے. اچھا اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو مجہول کریں گے، لن یفعل ہرگز کام نہیں کیا جاتا ہے، نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لم کی طرف چلتے ہیں. لم یفعل، لم کیا دیتے ہیں آخر میں؟ جزم. کتنے صیغوں میں جزم نظر آئے گی؟ 5 میں. کتنوں سے نون اعرابی کرائے گا؟ 7 سے. 2 میں کچھ بھی آسان سے ہے، وہی ہمارے ایک صرف زبر دیتا ہے، ایک جزم دیتا ہے بس. تو لم دونوں زمانے ختم کر کے ماضی میں پختہ کر لیتا ہے. جی. لم یفعل کا معنی کریں. بالکل نہیں کام کیا اس ایک مرد نے گزرے زمانے. بالکل نہیں کام کیا اس ایک مرد نے گزرے زمانے. اچھا اسی طرح لم اور ان دونوں میں اور کیا باقی عمل ان کا وہی ہے جو میں نے بیان کیا. ایک فرق بتایا تھا کہ لن اور لم میں کیا فرق ہے. نام جو ہے آخر میں جزم دیتے ہیں. لن جو ہے یہ آخر سے حرف علت کو گراتا ہے یا نہیں گراتا؟ ان دو میں کون سا ہے جو آخر سے حرف علت گراتا ہے؟ لم. لن نہیں گراتا حرف علت. مثلا میرے پاس صفحہ نمبر 19 ہے، قاعدہ نمبر 2 لکھا ہے. لم فعل مضارع پر جب آتا ہے تو اس سے آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے. مثلا یدعو، یا اثر میں تھا یدعو. واؤ کو جب اس پر لم داخل کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لم یدعو. کیا پڑھیں گے؟ یہ واؤ کس نے گرایا ہے؟ لم نے. کس نے؟ یاد رکھیں جزم والی جو صورت ہوتی ہے نا، جزم والی، وہ حرف علت کو نہیں چھوڑتی.
میں نے کیا کہا؟ جزم والی صورت حرف علت ہونی. یہ صرف لم کا کمال نہیں ہے، لم تو جزم دیتا ہے نا، تو جزم والی کوئی حالت بھی ہو وہ حرف علت کو برداشت نہیں کرتی. اب مثال کے طور پر مجھے بتائیں اور کون جزم دیتا ہے؟ لا نہیں، لا تضرب، لا تفعل، مت کام کر تو ایک مرد. تو لا نہیں بھی جزم کب کرتا ہے؟ جب جزم کی حالت آئے، جزم کی حالت آئے. اور جزم کی حالتیں جو ہوتی ہیں وہ 5 ہیں. کتنی ہیں؟ جب فعل مضارع کے اوپر مثلا یہ چیزیں آ جائیں، حروف جازمہ جو ہے نا، حروف جازمہ یہ آپ اس میں پڑھیں گے، حروف جازمہ جو جزم دیتے ہیں یہ 5 ہیں. کتنے ہیں جی؟ ان، لم، لما اور لام امر اور لائے نہیں، لائے نہیں. ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو یہ کیا دیتے ہیں؟ جزم. اور جزم کی کوئی بھی حالت ہو تو حرف علت آخر میں سلامت نہیں رہے گا. حرف علت ادھر آپ نے صرف لم کا پڑھا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے آپ نے وہ پڑھا ہے جو آج ہم نے دوہرا لیا ہے، یعنی نون تاکید، یا نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. تو یہ آپ کی 4 فصلیں مکمل ہو گئی ہیں. اس میں آپ نے ماشاءاللہ کرنا یہ ہے، چاروں فصلوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، جو لکھا اس کے ذریعے سے، جو کتاب میں لکھا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گردانیں ہیں، کون سی گردانیں ہیں جو آپ نے ماشاءاللہ سنائیں گے انشاءاللہ. سنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ادھر سنائیں گے یا ادھر سنائیں گے؟ ادھر بھی سنائیں گے تو ادھر آپ کو اپنی مرضی سے سنائیں گے، جس کی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ تو فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع مجہول، مؤکد بلام والی معلوم مجہول، مؤکد بلام والی معلوم مجہول. ان میں سے ایک بھی سنا لیں نا، پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اور آخر میں کیا ہے؟ نون تاکید والی، یہ سنا لیں گے، نون تاکید اور نون ثقیلہ اور خفیفہ والی. یہ گردانیں انشاءاللہ آپ کی. تو اگر آپ سنانے پہ لگیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹوں میں آپ 3 منٹوں میں 4 منٹوں میں آپ ساری گردانیں سنا سکتے ہیں. سنائیں گے انشاءاللہ؟ اچھا جی، چلیں جی، اس مرتبہ سب آپ دیکھیں کون کون سناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہر فصل کے آخر میں تمرین دی ہوئی ہے، مشق ہے، مشقی سوالات ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ حل کر کے آئیں گے. تو ہم آگے جب کلاس آئے گی تو اس پہ کوشش کریں گے کہ یہ سوالات جو ہیں آپ پر پیش کیے جائیں اور آپ سے ہم استفادہ کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کی مدد سے آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے حل کر کے بھی آئیں. بے شک کچی پنسل سے لکھ دیں کہ اس کا یہ معنی بنتا ہے، اس کا یہ بنتا ہے، آپ بے شک لکھ دیں، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق لکھیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، جزاکم اللہ. تھوڑا سا پانی آج اوپر چونکہ